الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ و متقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ خداوند متعال اپنی عظیم اور لا ریب اور بے عیب کتاب میں فرما رہا ہے کہ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس سے ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ قرآن مجید دفعتاً نازل ہوا یا تدریجاً نازل ہوا؟ اگر دفعتاً نازل ہوا تو کہاں اور کس پر؟ اس کا شافی جواب انتہائی تحقیق طلب ہے، اس لیے کہ ایک طرح مسلم ہے کہ قرآن مجید 23 سالوں پر، اس کا نزول 23 سالوں پر محیط ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے پاس کچھ آیات ایسی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن مجید دفعتاً نازل ہوا ہے۔ وہ آیات جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن مجید تدریجاً نازل ہوا ہے، ان میں سے سورہ فرقان کی آیت ہے جس میں خداوند متعال فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ اے رسول، یہ کافر آپ سے کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک بار نازل کیوں نہیں ہو جاتا؟ وکذالک، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر بیان کیا، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو تقویت پہنچے، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت جس میں جو تدریجی نزول پر دلالت کر رہی ہے، قرآناً فرقناہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ہم نے جدا کر رکھا ہے، لتقرأہ علی الناس علی مکث، تاکہ آئے رسول آپ اسے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن کو بتدریج نازل کیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں قرآن مجید کی وہ آیات جو قرآن کے دفعتاً نزول پر دلالت کرتی ہیں، جس میں قرآن مجید کی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور دوسری آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ شہر رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کر دیا گیا ہے۔ اور ایک اور آیت قرآن مجید کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا ہے۔ ان آیات میں اگر قرآن سے مراد پورا قرآن کتاب مراد لی جائے تو یہ آیات قرآن مجید کے دفعی نزول پر دلالت کر رہی ہیں، لیکن اگر قرآن سے مراد پورا قرآن نہ لیا جائے بلکہ قرآن کے بعد اجزاء اور اس کی سور اور اس کی آیات مراد لیا جائے تو پھر یہ آیات قرآن مجید کے دفعی نزول پر دلالت نہیں کرتی۔ لیکن محققین کا موقف ہے کہ وَيُطْلَقُ عَلَى مجموع القرآن وَعَلَى أَبْعَاضِهِ، کہ لفظ قرآن کا استعمال پورے قرآن پر بھی ہوتا ہے اور اس کے بعض حصوں پر بھی ہوتا ہے۔ تو ان دو باتوں کو جمع کرنے کے لیے کہ آیا قرآن کا نزول دفعی ہے یا تدریجی، تو اس مورد میں محققین کے مختلف موقف سامنے آئے ہیں، کئی ایک موقف اور نظریات اختیار کیے گئے ہیں۔ محققین کا پہلا نظریہ اور موقف یہ ہے
کہ قرآن مجید شب قدر میں دفعتاً قلب رسول پر نازل ہوا۔ اس کے بعد 23 سال کے عرصہ میں رسول نے تدریجاً بحسب وحی تبلیغ فرمایا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قرآن مجید دفعتاً شب قدر میں آسمان اول، بیت معمور اور بیت العزا پر نازل ہوا۔ اس کے بعد تدریجاً قلب رسول پر نازل ہوا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا اور اس کے بعد بالتدریج یہ نازل ہوتا رہا۔ محققین کا چوتھا قول یہ ہے کہ قرآن مجید 2 بار نازل ہوا، ایک دفعہ خلاصے اور کلیات کی شکل میں شب قدر میں قلب رسول پر نازل ہوا، اس کے بعد بالتدریج تفصیلات کی شکل میں قلب رسول پر نازل ہوتا رہا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت لاتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ہود کی آیت ہے، کتاب احکمت آیاتہ، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلناہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم کر دی گئی ہیں، ثم فصلناہ من لدن حکیم خبیر، اور یہ حکیم خبیر کی طرف سے اسے پھر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور محققین کے اس قول کو بہت زیادہ سراہا گیا۔ والحمد للہ رب العالمین۔